بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب سے متعلق جو ذمہ داریاں اور جو ان کے فرائض، اس سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کر دی گئی تھیں۔ آج کی مجلس میں یہ بتایا جائے گا کہ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری امتحانات کی تنظیم بھی ہے۔ امتحانات کو منظم اور مرتب رکھنا۔ عام طور سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ سال میں 3 امتحان ہوا کرتے تھے، جس کو سہ ماہی، 6 ماہی اور سالانہ کا نام دیا جاتا تھا، اور اب بعض جگہوں پر تو یہی ترتیب ہے اور بعض جگہوں پر ماہانہ جائزہ کے ذریعے امتحانات کو مرتب کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر اب یہی ہوا ہے کہ ماہانہ جائزے کے ساتھ ساتھ صرف 4 ماہی امتحان ہوتا ہے یا 5 ماہی امتحان ہوتا ہے، اور پھر ڈائریکٹ سالانہ امتحان ہو جاتا ہے۔ امتحانات کی تنظیم اور امتحانات کو منظم اور مرتب رکھنا، یہ اپنے اپنے قانون کے اعتبار سے، چاہے وہ 5 ماہی ہو، چاہے 4 ماہی ہو، چاہے سہ ماہی ہو، 6 ماہی ہو اور سالانہ ہو، ان تمام کے سلسلے کو منظم اور مرتب رکھنا در حقیقت یہ محتمم صاحب کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ وہ اہم موڑ ہوا کرتا ہے کہ جس میں مختلف طریقوں کے ذریعے طالب علموں کی محنت اور کارکردگی، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی محنت اور ان کی کارکردگی اور ان کی تعلیم اور تدریس سے متعلق اور ان کی دلچسپی سے متعلق اور ان تمام باریکیوں کا اندازہ امتحانات سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر تعلیم اور تدریس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی باقی رہ جاتی ہو، اور اساتذہ کے اعتبار سے یا پھر درس و تدریس کے حوالے سے طالب علموں کے اندر، تو اساتذہ اور دونوں اس موقع پر انتہائی محنت سے کام لیتے ہیں، اور محنت سے کام کرنے کی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اور امتحانات سے قبل چند ایام قبل کچھ ایسی چھٹیاں دے دی جاتی ہیں جو وہ اساتذہ کرام کے زیر نگرانی اپنے ان سابقہ اسباق کی تیاری کر لیا کرتے ہیں۔ وہاں اساتذہ بھی جہاں ان سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ طلباء بھی اپنے امتحان کی تیاری میں بہت ہی زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں۔ امتحانات کے نتائج کی روشنی میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان طالب علموں کے اندر کیا خامیاں رہیں اور اساتذہ کی محنت میں کیا کمی بیشی رہی، ان سب کا یعنی موازنہ کرنے کے لیے اور ان سب باتوں کو سامنے لے کے آنے کے لیے مختلف طریقوں سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ امتحانات کو انتہائی منظم اور مرتب کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ طلباء کے اندر افہام و تفہیم کے اعتبار سے، اساتذہ کے ہاں افہام و تفہیم کے اعتبار سے کیا کچھ کمی ہے اور کیا کچھ اچھائی یا برائی سامنے آئے۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنے دینی اداروں کے اندر، اسکولز کے اندر جو امتحانات ہوں وہ پوری طرح محتمم صاحب یا صدر المعلمین یا رئیس المدرسین جو بھی ہیں، ناظم اعلیٰ، ان کی زیر نگرانی ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کی ذمہ داریاں، وہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری تو اگرچہ محتمم صاحب کی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی تکمیل محتمم صاحب اپنے ماتحتوں کے ذریعے اور اپنے معاونین کے ذریعے اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے امتحانات کی تاریخیں متعین کرنا۔ یہ سال کے شروع میں ہی ان تمام چیزوں کی ترتیب دی جاتی ہے کہ سال کس اعتبار سے پورا ہوگا، سال
کب شروع ہوگا اور کب ہمارے امتحانات ہوں گے۔ اس سلسلے میں چونکہ امتحانات کوئی نئی بات نہیں ہیں، بہت پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں، عام طور سے اس کی تاریخیں لوگوں کے اور طلباء کے اور اساتذہ کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن حتمی تاریخ کا اعلان تقریباً 2 ہفتے قبل 3 ہفتے قبل کر دیا جاتا ہے۔ تو امتحانات کی تاریخ کا اعلان بھی یہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنا ہے کہ امتحانات کن تاریخوں میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہوتے ہیں امتحانات کے پرچے بنوانا اور چھپوانا۔ امتحانات کے پرچے بنوانا اور چھپوانا عام طور سے جو امتحانات ہوا کرتے ہیں کہ جو امتحان لیا جاتا ہے وہ استاد اپنی کتاب کا خود ہی امتحان لے لیا کرتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے پوچھنا چاہیے، ہمارے طالب علم کس صلاحیت اور کس استعداد کے حامل ہیں، اسی اعتبار سے وہ پرچے بناتا ہے اور امتحانات اسی استاد کے ماتحت ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اچھی بات یہی ہے کہ ہر مضمون کو دوسرے کسی استاد کی طرف منتقل کر دیا جائے، کسی دوسرے استاد جو کہ اپنی جس کتاب کا امتحان ہوا چاہتا ہے اس امتحان کو کسی اور استاد سے پرچے بنوائے جائیں، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ استاد وہ کتاب پہلے پڑھا چکا ہو۔ چونکہ جب تک استاد وہ کتاب نہیں اگر اس نے پڑھائی اور خود وہ امتحان لے رہا ہے تو ایسا امتحان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک وہ کتاب کے رموز و اسرار سے اور اس کی باریکیوں سے اور اس کے اتار چڑھاؤ سے اور اس کے مشکل اور آسان امتحانی مقامات سے اور ان کی تمام باتوں سے اچھے طریقے سے یعنی اس کے علم میں نہیں ہوں گی، اس کی معلومات میں نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک اس کے لیے پرچہ بنانا اور امتحان لینا اس پرچے کا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جس طریقے سے امتحان ہونا چاہیے وہ بھی نہیں رہے گا۔ دوسرے استادوں سے امتحانات کے پرچے بنوانے میں ضروری اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ استاد جس سے پرچہ بنوایا جا رہا ہے وہ اس کتاب کو پہلے پڑھا چکا ہو اور اچھے انداز سے پڑھا چکا ہو، یعنی کئی دفعہ وہ استاد وہ کتاب پڑھا چکا ہو، تو پھر اس کے ذمہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کا امتحان لے لیں اور اس کے پرچے بنوا لیں۔ تو محتمم صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مختلف مضامین کو مختلف اساتذہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیں، اور جتنے بھی مضامین ہیں ان کے پرچے ان کے مختلف اساتذہ سے یا انہی اساتذہ سے بنوائے جائیں، اور پھر بنوانے کے بعد ان پرچوں پر کسی نہ کسی انداز سے نظر ثانی ہونی چاہیے، اور نظر ثانی ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایسے استاد سے بھی کروائی جائے کہ جس نے پرچے نہیں بنائے، یعنی کسی استاد سے پرچے بنوائے جائیں اور نظر ثانی کسی اور استاد سے کروائی جائے۔ پرچے بنوانے کے سلسلے میں میں نے عرض کر دیا، اور نظر ثانی کے سلسلے میں میں نے عرض کیا کہ ایک ہی شخصیت نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ شخصیتیں ہونی چاہیے۔ پڑھائی کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، پرچے بنانے کے اعتبار سے اساتذہ مختلف ہوں، اور نظر ثانی کے اعتبار سے بھی اساتذہ مختلف ہوں۔ اس سلسلے میں ضرور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ طالب علموں کے معیار اور نصاب کے مطابق پرچے بنائے گئے ہیں یا نہیں۔ طلباء کے معیار یعنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو استعداد ہے، ان کی جو معلومات ہیں، ان کا جو علم ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نصاب کے تحت بنائے گئے ہیں کہ جہاں تک نصاب پڑھایا گیا ہے وہاں تک بنائے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بخوبی نظر ثانی میں لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی کوئی علمی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ غلطیاں جو بھی کچھ ہے یہ اساتذہ سے بھی ہو سکتی ہے، طالب علموں سے بھی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی غلطی ہر ایک آدمی سے ہو سکتی ہے۔ یہ پرچے چونکہ ایک طرف نہیں رہتے، ایک آدمی کے پاس نہیں رہتے، جب پرچے طلبہ کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہیں بھی یہ پرچہ جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے تو اس بات کو پرچوں کے اوپر جو ہے وہ مرتب رکھنا چاہیے کہ یہ پرچہ کس کتاب کا ہے اور اس کے اندر کتنے گھنٹے دیے جا رہے ہیں اور اس میں کتنے سوالات اس کے حل کرنے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے اس میں کتنے سوالات حل کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا مہینہ اور کون سا سال ہے اس کی بھی تعیین ہونی چاہیے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے حمد و صلاۃ لکھنے کے بعد سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو تحریر کیا جائے اور پھر سوالات کو مرتب کیا جائے۔ ہمارا باقاعدہ اس سلسلے میں امتحانات کے سلسلے میں باقاعدہ چیپٹر آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس وقت ہم یہ تمام باتیں تفصیل سے وہاں بیان کر دی جائیں گی، لیکن اس وقت سرسری طور سے جو باتیں محتمم صاحب کے ذمہ عائد ہوا کرتی ہیں، جن کا دیکھنا ان کے ذمہ لازم ہے کہ ان کے معاونین کے تحت اس چیز کو وہ پایۂ تکمیل تک پہنچائیں، تو وہ پرچے کس طریقے سے بنوائے جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں، اس سلسلے میں ہماری باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ سردست جو باتیں ہیں ان میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی لحاظ سے، علمی لحاظ سے کوئی غلطی اس پرچے اور سوالات امتحان میں نہیں ہونی چاہیے، اور لکھنے کے اعتبار سے یعنی کتابت کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کمپوزنگ ہوا کرتی ہے، پہلے زمانے میں تحریر ہاتھ سے تحریر ہوا کرتے تھے، ہاتھ سے تحریر ہو یا پھر یہ ہے کہ کمپوزنگ ہو، کسی بھی اعتبار سے کتابت کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، مضمون کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور علمی اعتبار سے سوالات میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جب پرچے ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور اس پر نظر ثانی نظر ثالث کر دی جائے، تو پھر اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو چھپوانے کا انتظام کرے، طالب علموں کی تعداد کے موافق، جو امتحان ہال میں طلبہ امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد کے موافق، ان کی تعداد کے مطابق امتحانی سوالات یا تو چھپوائے جائیں اور یا تو ان کی تعداد کے مطابق فوٹو اسٹیٹ کی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طالب علم کو پرچہ سوالات پہنچنے کے بعد 2 یا 3 نسخے یعنی 2 یا 3 فوٹو کاپیاں یا اس کے نسخے جو ہیں وہ طلبہ کی تعداد سے زیادہ ہوں۔ تقریباً اس سلسلے میں 5 نسخے جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ ایک تو نسخہ جو ہے وہ یعنی استاد کو دے دیا جاتا ہے جو کہ چیک کرنے والا ہوا کرتا ہے، ایک نسخہ جو ہے وہ احتیاطاً اپنے پاس رکھا جاتا ہے، ایک نسخہ لازمی وہ ریکارڈ میں جاتا ہے جو اس دینی اداروں کا جو مدرسہ جو امتحان لے رہا ہے اس کے ریکارڈ میں جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی زیادتی کے ساتھ اس کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے چھپوانے کا انتظام کرنا چاہیے اور فوٹو اسٹیٹ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو کہ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہیں کہ امتحانات کو منظم اور مرتب کرنا۔ انشاءاللہ العزیز باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔